جی ناظرین السلام علیکم۔ خبریں تو بہت سی ہیں اور ساری خبریں اہم ہیں، اور اس میں سے صرف ایک خبر پر بات کرنی ہے۔ یہ ویلاگ لمبا نہیں ہوگا، صرف ایک خبر پر تجزیہ دینا ہے۔ خبریں کیا کیا ہیں ان کی بنیادی ہیڈ لائنز آپ کو بتا دیتے ہیں۔ خبریں یہ ہیں جی کہ عمران خان اب بین الاقوامی اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ مخاطب ہیں، اور جو کچھ وہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ یا فوج کے خلاف نہیں کر سکے وہ انٹرنیشنل میڈیا پر کر رہے ہیں، لیکن منہ کی کھا رہے ہیں ہر جگہ۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جسٹس یحییٰ بختیار نے سپریم کورٹ نے جو اعلان کیا تھا کہ آئی جی فوری طور پر ایف آئی آر درج کرائیں عمران خان پر قاتلانہ حملے کی، قیامت مچ گئی پنجاب میں، اور جیسے کیسے ایف آئی آر درج ہوئی، کبھی آئی جی استعفیٰ دے رہے ہیں، کبھی کچھ، وہ قیامت کے منظر ہم نے دیکھے، بہرحال ایف آئی آر درج ہو گئی۔ تو یحییٰ بختیار صاحب، معزز صاحب، چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ یہ کوئی ضروری حکم نہیں تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ بلا وجہ کی بات کی ہے۔ اس طرح آئی جی اے کو کہنا کہ ایف آئی آر درج کرے، یہ سپریم کورٹ کا نہ منصب ہے نہ کام ہے۔ خبر تو یہ بھی ہے کہ طاہر القادری صاحب نے سیاست سے انکار کیوں کیا، اور انہوں نے کہا جی میں سیاست سے انکار اس لیے کر رہا ہوں اور سیاست سے ریٹائر اس لیے ہو رہا ہوں کہ اب پاکستان میں سیاستدان کبھی سیاست نہیں کر سکیں گے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو پاکستان میں سیاست میں جو قباحتیں، کدورتیں اور کجیاں آئی ہوئی ہیں، اس کا سہرا اگر کسی شخص کے سر بنتا ہے تو وہ عمران خان کے کزن جناب طاہر القادری صاحب کے سر بنتا ہے۔ جس طرح انہوں نے سپریم کورٹ کے باہر شلواریں دھوئیں، سکھائیں، جس طرح قبریں کھودیں، جس طرح وہاں پر غلاظت مچائی، اور وہ غلاظت صرف فزیکل لیول پر نہیں، سیاسی لیول پر بھی تھی، اس کے نتائج میں واقعی سیاست بالکل آگے نہیں چل سکتی۔ لیکن یہ ان سارے اہم موضوعات پر بات نہیں کرنی، بات صرف ایک موضوع پہ کرنی ہے۔ عمران خان نے انٹرنیشنل میڈیا کو ایک اور انٹرویو دیا۔ پہلا انٹرویو انہوں نے دیا تھا سی این این کو، اور سی این این کی جو خاتون تھیں، انہوں نے بیکی شاید ان کا نام تھا، اور انہوں نے پوچھا، عمران خان نے کہا کہ یہ رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف انہوں نے مجھے مارنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ انہوں نے مارنے کی کوشش کی؟ تو خان صاحب کے پاس کوئی خاص جواب نہیں تھا۔ اس اینکر نے یہ سوال اس لیے کیا کہ یہ چینلوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور میں پاکستانی چینلوں کا ذکر بالکل نہیں کر رہا، یہ چینلوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی شخص اگر کسی بھی شخص پہ الزام لگائے تو اس کو کاؤنٹر کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کی جواب دہی ضروری ہوتی ہے، ورنہ اس کا اپنا کریئر اور چینل کا اپنا منصب جو ہے وہ سبوتاج ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں یہ عادت نہیں ہے، 5-6 سال سے ہم نے دیکھا کہ جو مرضی کسی کے خلاف کہہ دیں کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں البتہ کسی فوجی افسر کے خلاف کوئی بات کی جائے تو بیپ بیپ لگا دی جاتی ہے۔ سیاستدانوں پہ آپ جتنا مرضی کیچڑ اچھالیں اس پہ کوئی بات نہیں۔ اب آ گیا خان صاحب کا نیا انٹرویو، اور نیا انٹرویو دن بدن صورتحال مضحکہ خیز ہوتی جا رہی ہے۔ جس طرح عمران خان جو ہے وہ اپنی بات کر رہے ہیں، جس طرح وہ بات کو چھپا رہے ہیں، اس لیے کہ وہ تو اس طرح کے انٹرویوز کے عادی ہیں نا کہ خان صاحب آج آپ بہت فریش لگ رہے ہیں، بہت اچھی شیو کی ہوئی ہے، آفٹر شیو بھی اچھا لگایا ہوا ہے، اور ٹراؤزر جو پہنا ہے اس کا رنگ بڑا کھلتا ہوا ہے۔ تو اب بتائیں جب آپ نے 92 کا ورلڈ کپ جیتا تو پھر کیسا محسوس کیا؟ تو پھر خان صاحب اگلے 1.5 گھنٹے میں بتاتے ہیں کہ کیسا محسوس کیا۔ اب جو انٹرویو کیا وہ ٹی آر ٹی میں کیا، اور ٹی این ٹی جو ہے وہ ترک کا جو چینل ہے وہاں پر انٹرویو کیا، اور اس میں اینکر نے ایک بڑا سیدھا سا سوال کیا۔ وہاں پہ کوئی ادھر ادھر گھما کر تھوڑی سوال ہوتے ہیں۔ اس نے سیدھا سیدھا سوال کیا کہ خان صاحب آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کے خلاف ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں؟ ان کے خلاف علم بلند کرنا چاہتے ہیں یا پھر ان سے مدد چاہتے ہیں؟ سیدھا سا سوال کیا، جو پاکستانی میڈیا میں آج تک کسی نے اس طرح کا سوال نہیں کیا۔ اب اس کے جواب میں خان صاحب نے کیا کہا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس سے عمران خان کی شخصیت کی کلی کھل جاتی ہے، اور پاکستانی میڈیا بھی آپ کو یوں لگے گا دھڑام سے نیچے آ گرے گا۔ یہ سوال
بڑا آسان سا سوال ہے، موجودہ صورتحال میں اس سے اہم سوال کوئی بھی نہیں ہے، مختصر ترین الفاظ میں یہ سوال ہو سکتا ہے، اور اس اینکر نے، ایندریا شاید اس کا نام ہے، اس نے یہ سوال کیا بھی۔ اب جواب میں خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ انہیں تو توقع ہی نہیں تھی کوئی اس طرح کا سیدھا سیدھا سوال کر لے گا۔ ان کو نہ ان کی کوئی تعریف کی، نہ ان کے ٹراؤزر کی، نہ خان صاحب کے ورلڈ کپ کی، نہ بالنگ ایکشن کی، نہ ہیئر سٹائل کی، سیدھے ہی سوال کر لیے۔ اب خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے اینکر کی، اور ہر چیز بالکل واضح ہے، ٹیکنیکلی مکمل طور پر ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے وہ کلپ دیکھے بشمول میرے، بالکل اینکر کی آواز میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں ہیلو ہیلو، آواز نہیں آ رہی، ہیلو ہیلو۔ اچھا، یہ وہ پرانے لطیفے ہیں جو ہم نے بچپن میں سنے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی نے کسی سے ادھار لیا ہوا تھا، اس نے فون کر کے پیسے مانگے تو اس کو ساری بات سمجھ آ گئی، لیکن جس وقت اس نے اپنا ادھار واپس مانگنے کے لیے تقاضا کیا، اس وقت دوسری جانب سے آواز آئی ہیلو ہیلو، آواز نہیں آ رہی۔ یہی خان صاحب نے کیا۔ سیدھا سا جواب تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہ رہے ہیں۔ اس کے جواب میں خان صاحب نے سٹارٹ کیا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے آج سے 26 سال پہلے پاک کرکٹ کی دنیا میں نیوٹرل امپائر لانے کی کوشش کی۔ اچھا، کوئی وہ جو انٹرویو ہے ابھی تفصیل سے ملے گا، تو کوئی آگے سے پوچھے کہ خان صاحب سوال کچھ اور ہے، کوئی نہیں پوچھنا چاہ رہا کہ وسیم اکرم کی ان سوئنگ کیسے ہوتی تھی، مشتاق احمد نے کون سی گوگلی کرائی، آپ نے 92 کا جب ورلڈ کپ اٹھایا تو اس وقت کیا فیل کر رہے تھے، اور اس ٹرافی سے آپ نے شوکت خانم بنایا۔ یہ سوال نہیں ہو رہا، وہ وقت گزر گیا ہے، اس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی۔ بات ہو رہی ہے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہتے ہیں۔ خان صاحب کو خود بھی پتہ نہیں ہے، پتہ ہے لیکن وہ میڈیا پہ اظہار، پاکستانی میڈیا کو اب میڈیا کنسیڈر ہی نہیں کرنا چاہیے، یہ اور طرح کے لوگ بن گئے، یہ سارے ایک ایک پروگرام، اب ایجنڈا پروگرام، اپروو ہو کے پروگرام، اجازتیں لے کے پروگرام، ایک ایک گیسٹ اسی طرح آتا ہے جس طرح پتہ نہیں کوئی تھانے میں لوگوں کی حاضری لگتی ہے، اس طرح یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو پاکستانی میڈیا تو اس کا جواب خان صاحب نہیں دے سکے، اور اس کا جواب بڑا واضح ہے کہ خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے بالکل خلاف نہیں ہے، خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کی مدد چاہ رہے ہیں۔ دیکھیے، دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے، بعض اوقات بہت بڑے بڑے انقلاب آتے ہیں، بہت بڑے بڑے نظریات لوگوں میں پاپولر ہوتے ہیں، انسانوں کی بہت بڑی بڑی موومنٹس بنی ہوتی ہیں، لیکن اس سارے میں ٹریجڈی یہ ہوتی ہے کہ اس موومنٹ کو ہائی جیک کر لیا جاتا ہے۔ جس شخص نے اس نظریے کا آغاز کیا ہوتا ہے، کوئی اور شخص، جب انقلاب کا ہنگام ختم ہوتا ہے تو کوئی اور شخص انقلاب لانے والا دائی کی نشست پر بیٹھا ہوتا ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا چاہیے، اور تاریخ اس بات کی گواہی دے گی۔ جو تقریر نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ میں کی، وہ اس بات کی دلیل تھی کہ نواز شریف پنجاب میں، پاکستان میں ایک شعوری انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو اور پارلیمان کی بالادستی ہو۔ بڑی واضح اور اس سے زیادہ واضح الفاظ میں کوئی اور بات نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بڑے واضح طور پہ اس تقریر میں کہا کہ جنرل باجوہ صاحب، یہ تحفہ آپ لائے ہیں، آپ ہی اسی کو سنبھالیں۔ اس وقت اگر کوئی ان کی بات سن لیتا تو آج کا وقت ہمیں نہ دیکھنا ہوتا۔ انقلاب ہائی جیک کیسے ہوا؟ اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نون لیگ تھی، اور اس کے بعد جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے موومنٹ کے اور اینٹی امریکہ موومنٹ کے سربراہ بن گئے عمران خان۔ کیا عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے؟ بالکل بھی عمران خان اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ انہوں نے یہ نعرہ اس لیے لگایا کہ یہ نعرہ مقبول ہے، اس نعرے سے ریٹنگ آتی ہے، اس نعرے سے یوٹیوب اور فیس بک پر ویوز آتے ہیں، لیکن کیا ان کا نظریہ وہی ہے جو نواز شریف کا گجرانوالہ میں تھا؟ نہیں۔ عمران خان نے کبھی آج تک آئین کی بات نہیں کی، کبھی آج تک قانون کی بالادستی کی بات نہیں کی، کبھی انہوں نے ووٹ کو عزت دینے کی بات نہیں کی، اس لیے کہ وہ یہ مقصد ہی نہیں ہے، نہ ہی وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کسی طرح
ان کو دوبارہ اقتدار میں پہنچا دے۔ اور اگر کوئی ان سے سوال پوچھے کہ خان صاحب آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں، تو اس کا جواب خان صاحب کے پاس صرف اتنا ہے، ہیلو ہیلو، آواز نہیں آ رہی۔